بجٹ اجلاس میں اپوزیشن کی کٹوتی کی تمام تحاریک مسترد۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے سلیکٹڈ وزیر اعظم کہنے پر قومی اسمبلی میں ہنگامہ آرائی۔ ڈالر کی قیمت 164 روپے تک جا پہنچی۔ کیا اپوزیشن چیئرمین سینٹ کو ہٹا سکے گی؟ پوچھیں گے وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد سے۔ Good evening and a very warm welcome to the show. آج بھی قومی اسمبلی میں بجٹ پر گرما گرم بحث جاری رہی۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے پابندی کے باوجود وزیر اعظم کے لیے سلیکٹڈ کا لفظ استعمال کیا، جس پر حکومت یا اراکین نے نعرے بازی شروع کر دی۔ شہباز شریف نے ڈالر کی قیمت بڑھنے پر حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ 2 دن میں ڈالر کی قیمت میں 7 روپے اضافہ ہو چکا ہے اور ڈالر 164 روپے تک پہنچ گیا ہے۔ مہنگائی نے عوام کی زندگی مشکل تو بنائی دی ہے، مگر اسی کو بنیاد بنا کر اپوزیشن حکومت کے خلاف تحریک چلانا چاہتی تھی، لیکن ہوا یہ کہ کل اے پی سی میں حکومت کے خلاف تحریک چلانے پر اختلاف نظر آیا۔ اپوزیشن وزیر اعظم کو ہٹانے چلی تھی، لیکن جو اینڈ ریزلٹ نکلا وہ چیئرمین سینٹ کو ہٹانے پر اتفاق ہو چکا ہے۔ اے پی سی میں مریم نواز اور مولانا فضل الرحمان کو سمجھ سکتے ہیں کہ ایک سائڈ پر نظر آئے، بڑا سخت موقف انہوں نے اختیار کیا، لیکن پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی قیادت بھی ابھی اتنا آگے چلنے پر تیار نہیں ہے۔ کیا اپوزیشن کا چیئرمین سینٹ کو ہٹانے کا خواب پورا ہو جائے گا؟ اس کا کیا اثر ہوگا؟ حکومت ابھی تک معاشی بحران پر قابو پانے میں کامیاب کیوں نہیں ہو سکی؟ اور ایک منسٹری جس کو پرائم منسٹر بھی کہتے ہیں کہ وہ اس کی کارکردگی اچھی ہے، اس منسٹری کے بارے میں بھی جانیں گے وفاق ریلوے شیخ احمد رشید احمد سے۔ تھینک یو سو مچ شیخ صاحب فار گیونگ اس ٹائم۔ السلام علیکم شیخ صاحب، چیئرمین سینٹ کا ہٹانے کا جو فیصلہ ہے یہ آپ کے خیال سے ہو سکے گا، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو کتنا پریشر پڑے گا گورنمنٹ پر؟ دیکھیں، کھودا پہاڑ نکلا چوہا، پنجابی میں کہتے ہیں جہاں کی جو بھی کہتے ہیں وہیں آنکھ کھلوتی، کہ اب یہ کیا مسئلہ ہے؟ نکلے عمران خان کو نکالنے کے لیے، عمران خان کا استعفیٰ لے کے واپس جائیں گے، ہم لاک ڈاؤن کریں گے اسلام آباد کو، ہم پاکستان کی سیاست میں انقلاب لے آئیں گے، ٹینٹ ہے فش۔ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، میں پاکستان کا واحد سیاسی ورکر ہوں جس نے پہلے کہا یہ کوئی فیصلہ نہیں کریں گے، کیونکہ مجھے اندر سے پتا تھا یہ موقع ملے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، اب مریم کا مسئلہ یہ ہے کہ مریم اور اس کے والد کی سیاست تو جو ہے جی وہ سپریم کورٹ نے ختم کر دی۔ اب اس کو یہ برداشت نہیں ہے کہ شہباز شریف اور حمزہ جو ہے وہ کھل کھیلے اور وہ ڈھیل میں ان کو کوئی چیز مل جائے۔ وہ کسی قیمت پہ تیار نہیں ہے کہ حمزہ، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں نے ایک جملہ بولا جو بڑا ہٹ ہو گیا کہ میری اور شہباز شریف کی مدر پارٹی ایک ہی ہے، عوامی مسلم لیگ۔ مجھے پیغام دیا گیا انکل آپ ٹھیک کہتے ہیں، اوکے، اور میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں جس مزے میں آصف زرداری ہیں نیب کے اس حوالات میں، وہ جو فرانس میں بڑا مشہور ہوٹل ہے جس کا 6 مہینے اور 9 مہینے کمرہ ہی نہیں ملتا، آپ وہی 9 اسٹار ہوٹل سمجھ لیں۔ وہ کیوں کہے گا کہ میری ضمانت ہو؟ اس کو پتا تھا ضمانت بھی کینسل ہو جانی ہے۔ دیکھیں، یہ سارے لوگ کھیل رہے ہیں میڈیا۔ پہلی دفعہ فضل الرحمان سے ہاتھ ہوا ہے، اس کا خیال تھا کہ میں ان کو لا کے پھنسا دوں گا، انہوں نے فضل الرحمان کو پھنسا دیا ہے۔ وہ ڈی آئی خان میں اپنی زمینوں کی الاٹمنٹ کی خیر منائے۔ میری سیاسی، آپ نے کہا انکل آپ ٹھیک کہتے ہیں، یہ کس نے میسج بھیجا؟ جس نے بھی کہا نا، میں عقل مندوں سے مخاطب ہوں، میں کئیوں کا انکل ہوں نا، میں ایسی بات نہیں کہا، میں بے وقوفوں کا لیڈر نہیں ہوں، بے وقوفوں کے لیڈر سے سارا پاکستان بھرا ہے۔ میری اصل بات آپ نے میرے ذہن سے نکال دی۔ آپ مجھے بتائیں، آپ نے کہا ڈی آئی خان، آپ مجھے بتائیں، یہ 4 مہینے سے میڈیا میں انہوں نے چھونی ڈالی ہوئی ہے، اے پی سی آ گئی جی، فلانے کے پاس چلے گئے جی، مولانا صاحب جا رہے ہیں جی، وہ ان کے پاس جا رہے ہیں جی، مریم مل رہی ہے۔ میں آپ کو سچ بتاتا ہوں کہ جو مایوسی فضل الرحمان کو اس میٹنگ میں ہوئی ہے، اور جس قسم کے طور طریقے اور سلیقے سے ہٹ کر اسے کہا گیا کہ نو وے،
ہم نہیں ہیں اس حکومت کو ہٹانے میں. وہ تو اندر ہونے جا رہے ہیں, ان کی شہادتیں مکمل ہیں جی. یہ جو مہینہ پرسوں سے چل رہا ہے, یعنی سوار کے دن سے چل رہا ہے, یہ مہینہ صرف اور ہمارے امتحان کا ہے. اگر آئی ایم ایف کا دستخط ہو جاتے ہیں, پھر ورلڈ بینک کے بھی پیسے آ جاتے ہیں, آپ یقین جانیں ان کے ساتھ وہ ہونی ہے 1 مہینے کی چھوٹ دے دیں. ویسے تو میں نے 2 سال کہا, اب میں نے کہنا شروع کر دیا کہ 1 سال میں. 24 اگست کو میں نے چارج لیا تھا اپنی منسٹری کا, 2 جولائی کو میں راول پنڈی اسٹیشن پہ, کیونکہ 3 کو سر سید کا پرائم منسٹر افتتاح کر رہے ہیں, قوم کے سامنے رکھوں گا کہ یہ ہمارا اعمال نامہ ہے. پھر کراچی میں بھی رکھوں گا, لاہور میں بھی رکھوں گا. یہ بکواس کرتے ہیں کمیشن خور, اوپر ویگنے لے کے اور اربوں روپے کے لے کے. بعض باتیں ایسی ہیں کہ میں ML1 کو چلانے کی جانب جا رہا ہوں, قوم سے شیئر نہیں کرنا چاہتا, یہ نہ ہو کہ کوئی پھڈا پڑ جائے. آدھی اپوزیشن جو ہے وہ ڈھیل کی سرتوڑ کوشش کر رہی ہے. اور یہ کمیشن جو بنا ہے, میں پہلی دفعہ ٹی وی پہ یہ کہہ رہا ہوں, مجھے ایسا نظر آ رہا ہے کہ شاید کچھ لوگ پیسے دینے کے لیے تیار ہو جائیں. رائٹ. سر کل ہی کے اگر معاملات کو دیکھ لیں تو جو بلاول بھٹو صاحب کی کارکردگی رہی ہے, نائنو آپ کی کبھی اچھے معاملات ہو جاتے ہیں بلاول بھٹو صاحب سے, کبھی آپ کافی سخت تنقید کرتے ہیں ان پہ, لیکن کل جو انہوں نے سٹانس لیا, مثلا انہوں نے کہا کہ ہم حکومت کو گرائیں گے نہیں, انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو یہ کہا میں ریلیجن کا کارڈ استعمال نہیں کروں گا, یہ تو کافی پازیٹیو سائنز آئے ہیں بلاول بھٹو کی طرف سے. ہاں, پیپلز پارٹی جو ہے ڈھیل کے مسئلے میں مریم صاحبہ کی حالات اور سیاست کی وجہ سے, کیونکہ مریم صاحبہ نے ہی نواز شریف کی سیاست کو ختم کیا. 4 مہینے تک ہمارے دوستوں نے ان کو سمجھایا مت کرو مت کرو مت کرو, نہ پنگا لو, لیکن یہ اٹل تھے کہ ہم بہت بڑے لیڈر بن گئے ہیں اور ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ الیکشن لڑیں گے. الیکشن خاک لڑنا تھا, اندر سے مل کے شہباز شریف نے پوری تاش لگائی ہوئی تھی, ووٹ نہیں ملے. اب جو صورتحال بنی ہے اس مہینے کے اندر جو اگلا مہینہ آ رہا ہے, جب میں مہینہ کہوں تو مجھے 1 مہینہ اور کی چھوٹ دے دینی چاہیے. اگر میں جولائی کہہ رہا ہوں تو اگست ستمبر دے دی, میں کوئی پرومس نہیں ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مین اپوزیشن گھٹنے ٹیکنے کے لیے جا رہی ہے, جن کی سیاست ختم ہو گئی ہے, جنہوں نے میڈیا کھیلنے ہیں, وہ شاید ایک الگ لائن لیں. اور فضل الرحمان صاحب کو میں آپ کے پروگرام سے مشورہ دیتا ہوں, مستری ہوشیار باش, یہ سارے لوگ تمہیں تنہا چھوڑ جائیں گے DI خان میں. اور اگر میں آپ کو سب سے زیادہ سمجھدار آدمی سمجھتا ہوں, لیکن پہلی دفعہ میں آپ کی سیاست پٹتی ہوئی دیکھ رہا ہوں, اور آپ کو میں کیا عرض کروں, اندر جو میٹنگ ہوئی ہے اپنے نمائندوں سے پوچھیں کہ ان کی کیا باتیں چلی ہیں کہ دیکھیں اندر شہباز شریف اور آصف زرداری کی, ایک کہتے ہیں جی چیئرمین سینٹ بدلا, او بابا اس کو لانے کے لیے آصف زرداری نے اتنی محنت کی ہے, سیکریٹ ووٹنگ ہوتی ہے, آپ کے 4-5 ووٹر نہیں آئیں گے, اندر سے سیکریٹ ووٹنگ ہوگی تو آپ پہ چہرے پہ ایک سیاسی تماشا پڑے گا. اور ابھی ایک رہبر کمیٹی بننی ہے جی, یہ آپ نے سنا ہے نا, جو چیئرمین سینٹ کا فیصلہ کرے گی. یس, میں جب بچہ تھا نا, گارڈن کالج میں, تو ایوب خان کے خلاف جب تحریک چلائی 6 نومبر 1968 کو, تو ماشاءاللہ لگا مجھے ایجوکیشن ریفارمز کی کمیٹی کا جی میں ممبر بنا. آج تک میں ممبر ہوں جی, میں سینئر سٹیزن ہو گیا ہوں. یہ کمیٹیاں 1 مہینے تک فیصلہ کریں گی. آصف زرداری نے کہہ دیا میں خود کینڈیڈیٹ ہوں, ادھر بلوچیوں نے بھی کہنا شروع کر دیا جی کہ ہمارے ساتھ بھی مکو آ کے. اوورآل شیخ صاحب, زرداری صاحب کی سیاست لگے گی کیسے؟ انہوں نے خود چیئرمین سینٹ بنائی, ان کی پیپلز پارٹی نے بڑا ہائی مورل گراؤنڈ لیا کہ ہم چھوٹے صوبے سے لے کر آئیں گے بلوچستان سے. اب ان کو کس وجہ سے ہٹا رہے ہیں, کیا رہے ہیں, زرداری صاحب کی سیاست کیسی لگے گی؟ دیکھیں, کچھ تو وہ کہنا چاہتے تھے نا. آپ یہ دیکھیں کہ آسمان سے گرے ہیں اور کھجور سے بھی, تنے سے بھی نیچے آ گئے. اب نہیں کہہ رہے عمران خان کو ہٹائیں گے,
اب کہہ رہے ہیں چیئرمین سینٹ کو ہٹائیں گے. کیا فرق پڑ جائے گا؟ عمران خان تو جاتا ہی نہیں وہاں پہ, ایک دفعہ گیا ہوگا, ایک دفعہ شاید گیا ہوگا. نواز شریف بھی کبھی نہیں گیا وہاں پہ, شاید ایک دفعہ گیا ہوگا. اگر ساری سینٹ مخالف تھی بجٹ کی, ایون اسحاق ڈار صاحب کی ساری سینٹ مخالف تھی, وہاں اکثریت تھی دوسروں کی, تھوڑے دنوں میں پی ٹی آئی کی اکثریت ہو جائے گی سینٹ میں, پھر وہ ریپلیس کر دیں گے. لیکن اب تو کچھ ہی عرصے کی بات ہے کہ پی ٹی آئی کے پنجاب سے سینیٹر آ جائیں گے تو یہ صورتحال بدل جائے گی جی. پیپلز پارٹی کا جو سوچنے کا انداز ہے آصف زرداری کا, وہ بڑا ہی مختلف ہے. اور یہ تحریک کرمینل چلاتے ہیں, یہ سارے کرمینل ہیں, ضمانتوں میں ہیں, کیسوں پہ ہیں, اندر ہیں, باہر ہیں, ایک شف کی مار ہیں, یہ سارے شف کی مار ہیں. یہ لیٹے پڑے ہیں 90 کے زاویے سے کہ ہم سے معاملات طے کرو, ہم سے سر کیا جی معیشت مساق معیشت, یہ کیا بکواس ہے جو یہ چلا رہے ہیں. جو میں شیخ رشید کہہ رہا تھا یہ این آر او مانگ رہا تھا, میں نے خود این آر او مانگتے بھی دیکھا ہے, اور اس کے بہت سارے معاملات, میں کسی اور کی بات نہیں کرتا جی, میں نے اپنی قبر پہ جانا ہے. جس نے آصف زرداری اور شہباز شریف کی تقریر سنی ہے اس کو یہ کہنا چاہیے کہ شیخ رشید صحیح کہتا تھا یا کہتا ہے. اور میں نے یہ کہا کہ 2 مسلم لیگیں ہیں, ایک شہباز لیگ ہے, ایک نواز لیگ ہے, اور مریم نے پریس کانفرنس کہا کہ ثابت کر دیا. ایک باپ چچا کہتا ہے کہ میں, وہ صدر ہے پارٹی کا, بھتیجی صدر مسلم لیگ نون سے بغاوت کر کے ہوئے کہتی ہے کہ یہ مذاق معیشت تو ہو سکتا ہے, جن کو ہم نے ہٹانا ہے, جو ہمارے درد سر ہیں, جن کے خلاف ہم نکلنے جا رہے ہیں, ان سے ہم بات چیت کریں گے. شہباز شریف آج اس وقت بھی میں آپ کو جو بات دے رہا ہوں, اس وقت بھی میں جو آپ کو یہ انٹرویو دے رہا ہوں, آپ یقین جانیں اس کی پوری کوشش ہے وہ اور اس کا بیٹا بچ جائے. اس نے نہیں کہا کہ خواجہ سعد رفیق بچے, حالانکہ اس کا کیس بھی بڑا سیریس ہے, ساری لائنیں ملنی شروع ہو گئی ہیں. اب دیکھیں ان کی شہادتیں اتنی سیریس ہیں, کوئی اللہ بچا لے تو بچا لے, ورنہ میں نہیں سمجھتا کہ قانون اور دائرے میں یہ بچ سکتے ہیں. ان کی سیاست, سورج چاند ادھر سے نکلے ادھر سے نکلے, سورج ادھر سے نکلے ادھر سے نکلے. نواز شریف اور آصف زرداری خاندان کی سیاست ختم ہو گئی ہے. اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ لوگ اب دوبارہ نہیں آ سکتے. کچھ بھی ہو سکتا ہے جو آپ نے کہا ہے اس کو بھی ضرور ڈیفائن کیجیے گا. ابھی آپ نے ذکر کیا ہے کہ آصف زرداری صاحب کو ہر فیسلٹی ملی ہوئی ہے جیل میں. نون لیگ کے کچھ قریبی لوگ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو بھی ہر فیسلٹی ملی ہوئی ہے. دونوں کی ایک جیسی فیسلٹیز ہیں یا فرق ہے؟ دیکھیں یہ فیسلٹی ان کو اتنی زیادہ ملی ہوئی ہیں, اے سی لگے ہوئے ہیں. ہم غریبوں کے اس وقت بچے تھے, ہمیں اٹھا کے انہوں نے بھاولپور جیلوں میں 7 سال قید کر کے بھیجا. ہماری ماں مری, جنازہ پڑا, اور 3.5 سال تک ہمارا پروڈکشن آرڈر نہیں ہوا. ایک ہی ماں میرے پاس تھی. کیا اس قوم میں انصاف نہیں ہے کہ غریب کے بچے کے لیے اور سزا ہے؟ اور چور, ڈاکو, لٹیرے, بےایمان, منی لانڈرنگ, کرپٹ لوگ ثابت ہو گئے کہ دولت شفٹ کی ہے ہمارے غریبوں کی خون پسینے کی کمائی. وہ اے سیز میں رہ رہے ہیں, 4 مشقتی ملے ہیں, کاغذوں میں 2 مشقتی ہیں, اور جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں وہ بھی میرے نوٹس میں ہیں. لیکن میرے پہ جیل کا ایک برا وقت گزرا ہے. میں نہیں چاہتا کہ جیل میں میرا ایک انٹرویو دینے سے ان سے وہ سہولتیں چھین لی جائیں جو 9 سٹار ہوٹلوں میں حاصل نہیں ہے, 7 سٹار ہوٹلوں میں حاصل نہیں ہے, جو ان کو آج حاصل نہیں. ان کو کیا کہتی ہے جیل؟ مال ہمارا کا کھا گئے اور سیاست چمکا رہے ہیں, چوری میں پکڑے گئے, وکٹری کے نہیں. شرم کرو, ڈوم بھرو چلو بھر پانی لے کے. بٹ شیخ صاحب اس وقت تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے, اور پرائم منسٹر عمران خان خود ہی کہتے تھے کہ 2 نہیں 1 پاکستان. سو یہ جو آپ بات بتا رہے ہیں اس سے تو پھر جو عام لوگ جیلوں میں وہ پوچھیں گے نہیں کہ ہماری جیل میں ان کی جیل میں فرق کیوں ہے؟ سب کو سمجھ ہے, بعض چیزیں حکومت بھی جو آتی ہے بے بس ہو جاتی ہے. سو ان کی بلیک میلنگ 4 دن اور ہے جی. میں نے قوم کو کہا تھا بجٹ پاس ہوگا, ان کے 20 بندے نہیں ہوں گے. آج بھی کٹ موشن پہ 20 بندے نہیں تھے. 28 تاریخ ان کی کل کی تاریخ, ایک آخری تاریخ ہے, 29 کو یہ بجٹ پاس ہو جائے گا. آپ یہ دیکھیں کہ یہ نظر نہیں آئیں گے, منہ چھپاتے پھریں گے.
اور یہ شاید خاقان عباسی صاحب کہتے تھے 20 ممبر ہمارے ساتھ رابطے میں لاؤ نا. 20 ممبر تمہارے کم ہے یا ہمارے کم ہے؟ ہمارے تو پھر بھی 5-6 چھٹی لے کے جاتے ہیں کہ جی انٹرویو دینے جا رہے ہیں. جس وقت ان کا اتنا خوف ہوتا تو یہ وزیروں کے انٹرویو بند ہو جاتے, کہتے جی ووٹنگ کے دوران حاضر لیا رہا کریں آپ. ہمارے 6-7 وزیر کم ہوتے ہیں. کیوں؟ کہ وہ اس وقت انٹرویو ہو رہے ہوتے ہیں تو ان چوروں کے جو نمائندے ہیں یا ترجمان ہیں ان کو جواب دہی کے لیے وہاں نہیں ہوتے. تو اس ساری صورت حال ہے. آج بھی دیکھیں جو ووٹنگ ہوئی ہے اس میں ان کے 146 بندے تھے, کل سے 126 تھے. بجٹ پاس ہو جائے گا, اور بجٹ پاس ہونے کی دیر ہے, اور اللہ کرے پھر IMF کے دستخط ہو جائیں. حالات عمران خان کی طرف ٹوٹلی رخ اختیار کر لیں گے, اور یہ 1 مہینے کے اندر جولائی کے مہینے کے بعد اگست میں حالات بالکل بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے, اور 1 سال میں انشاءاللہ یہ حکومت اپنی پورے شمشمے اور دبدبے میں آ جائے گی. ریلوے منسٹر شیخ صاحب ہمارے خصوصی مہمان ہیں. مزید بات کرتے ہیں رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. شیخ رشید ہمارے خصوصی مہمان ہیں, ان سے مزید بات کرتے ہیں. شیخ صاحب آپ بالکل عوامی لیڈر ہیں, آپ سے زیادہ میرے خیال سے مشکل سے میں نے کوئی عوامی لیڈر دیکھا ہے, اور محلے میں جاتے ہیں آپ, سامنے جاتے ہیں, قیمتوں کا آپ کو اچھی طریقے سے پتہ ہے. یس اپوزیشن کا تو نہیں ہے خطرہ, اپوزیشن کو اپنے مسئلے ہیں, لیکن یہ مہنگائی آپ کو تو اچھی طریقے سے اندازہ ہو رہا ہوگا. آپ تو لوگ روز آ کے کہتے ہوں گے, کیا کہتے ہیں لوگ آ کر؟ میں پرائم منسٹر کو بتا دیتا ہوں. میں اب آپ کو کیا حالت بتاؤں اپنی. دیکھیں ہر حکومتوں میں شوگر مافیا ہوتا ہے, آپٹما ہوتا ہے, آٹے کا مافیا ہوتا ہے, گھی کا مافیا, ان کی ترجمانی ہوتی ہے, یہ ان پہ پیسے خرچ کرتے ہیں. میں پاکستان کا واحد آدمی ہوں, میں نے کیبنٹ میں ان ریکارڈ کہا ہے کہ بیجنگ میں مجھے چینی والوں نے دھمکی دی ہے کہ آپ باز آ جائیں ورنہ ہم آپ کی سیاست ختم کر دیں گے. کیا وجہ ہے کہ آج غریب کو سزا مل رہی ہے اور یہ مزے کر رہے ہیں, اور غریب کو سمجھ نہیں آ رہی, وہ سمجھتا ہے کہ یہ ان کی آواز ہے. میں خود یہ سوچ رکھتا ہوں کہ اگر حالات غریبوں کے بس سے باہر ہو گئے تو غریب نکلے گا, وہ ان چوروں کے لیے نہیں نکلے گا, اپنے بچوں کے لیے نکلے گا. جس دن غریب اپنے بچوں کے لیے نکلا, آپ یقین جانیں یہ سارے پاکستان کی سیاستیں ٹھیک ہو جائیں گی, کیونکہ غریب استعمال ہو جاتا ہے. غریب بیچارہ آپ دیکھیں نا, آپ نے سندھ کے وہ نہیں دیکھا, یہ لاڑکانے میں سلیم مانڈے والا کو بھی کہیں گے ہٹائیں گے. کیوں جی, میرا دوست اس نے 10 لاکھ روپیہ پیمنٹ کی جی اس کی. یہ بات مجھے کہنی نہیں چاہیے لیکن میں کہہ رہا ہوں. انہوں نے بڑے گندے شعر لکھے, جو گاڑی میں نے آصف زرداری صاحب کے بیٹے اس کو بلاول کو دی, تو سلیم مانڈی والا ملک سے باہر تھا, اس نے مجھے فون کیا, اس نے کہا سنا انہوں نے بڑی بدتمیزی کی اور ریل ساری گندی کر دی. میں نے کہا گندی بھی کر دی اور 7-8 لاکھ روپیہ اس کو دوبارہ ری پینٹ کرنا پڑا. میں نے تو خلوص کے ساتھ ٹرین دے دی, پیسے جتنے لگتے تھے. ان کا ٹرین مارچ بھی ناکام تھا. میرا یہ زندگی کا مشن ہے کہ میں نے منجو دھارو ٹرین چلائی ہے, میں نے شاہ عبد اللطیف بھٹائی چلائی ہے, سکھر چلائی ہے, سندھ کے پٹڑی دیکھنے جا رہا ہوں, کیونکہ سندھ کی پٹڑی میں سب سے زیادہ معاملات خراب ہیں. یہ حکومتوں میں رہے, انہوں نے غریب کو سواری نہیں دی. انشاءاللہ تعالی سندھ کو ایک اور گاڑی دینے جا رہا ہوں, 3 تاریخ کو سر سید ایکسپریس دینے جا رہا ہوں. اور پھر میری خواہش ہے اگر میرے اللہ کو منظور ہوا تو اس کو بہتری کی طرف لے کے جائیں گے, اور اللہ کو منظور ہوا تو پٹڑی کے معائنے کے لیے جاؤں گا 4 جون کو سندھ میں بھی, اور تاکہ پٹڑی کی اصلی صورتحال دیکھوں. رائٹ سے اپوزیشن نے کل قومی ترقیاتی کونسل کو مسترد کر دیا اور کہا کہ اس کو ختم کر دیا جائے. موقف ان کا یہ کہ نیشنل اکنامکس کونسل ہوتے ہوئے کسی نئی کونسل کی ضرورت نہیں ہے جس میں آرمی چیف بھی شامل ہوں. اب کیا ہوگا؟ دیکھیں فوج اور حکومت ایک لائن آف ایکشن پہ ہے جی. رائٹ. میں 40 سال سے سیاست میں ہوں, میں نے اس طرح کبھی فوج اور حکومت کو ایک لائن اور لینتھ پہ نہیں دیکھا. اور 5000 ارب روپیہ ان سے وصول کرنے کا ارادہ ہے جی. جو تیاری کی جا رہی ہیں ان میں یہ کوئی بھی نہیں بچ رہا جی. جھاڑو پھر جانا ہے بڑا,
جب وہ فوٹو میں ایک جھاڑو آتا ہے نا، وہ والا نہیں ہوگا، یہ کلین ویپر کے ساتھ کلین ہو جائے گا۔ مشن یہ ہے عمران خان کا کہ ان سے 5,000 ارب روپیہ وصول کرے، اور اگر یہ لوگ جس طرح کے بات چیت چل رہی ہے، یہ ہو سکتا ہے کامیاب ہو یا ناکام ہو جائے، اس کا نہیں میں کہہ سکتا، شاید ان کو کچھ چھوٹ مل جائے۔ پیسے کہاں دیتے ہیں، کیسے دیتے ہیں، اور ابھی تک کوئی امید بنی ہے پیسوں کی؟ کیونکہ اطلاعات تو یہی ہے کہ پیسے دینے پہ کوئی راضی نہیں ہے۔ آج میں تھوڑا سا ہلا ہوا ہوں۔ اس سے پہلے میں نے عمران خان صاحب کو خود کہا تھا کہ خان صاحب جانے دو، دفع کرو، جو آنا ٹکا روپیہ 2 روپیہ دیتے ہیں، یہ بڑے ہوئے تھکے ہوئے لوگ ہیں، انہوں نے کفنوں پہ اپنے جیبیں لگا کے جانی ہے، چیک بکیں لے کے۔ اور مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے سب کے سامنے یہ کہا، میڈیا جو خان صاحب نے کہا نہیں، کل میری تفصیلی ملاقات ہوئی، اس نے کہا تیری ابھی بھی یہ رائے ہے۔ میں کہتا ہوں ابھی بھی میری یہ رائے ہے، اگر یہ لوٹی ہوئی دولت کا 25% بھی دے دیں تو ان کو جانے دیں، دفع کریں اس ملک کے چخ تاکہ آپ کو بھی، فریہ کو بھی پتہ لگے کہ آج میں کون سا پروگرام کروں۔ چور تو پاکستان میں ہی نہیں رہے، جن کو دکھانا ہے کہ چور آ رہے ہیں، چور گاڑی سے اتر رہے ہیں، چور جناب علی۔ اب کیا اس ملک میں کوئی حال ہے جی؟ چوری میں ضمانت کینسل ہو رہی ہے، شرم کرو یار۔ کتنے پروگرام میں کروں گا اس قوم اور غریب کو جائے۔ آپ یقین رکھیں میں چینی پہ، شوگر پہ، گھی پہ، آٹے پہ لڑ رہا ہوں۔ جو میری آواز ہے، میں ایک سیٹ کا لیڈر ہوں، میں یہ الزام تسلیم کرتا ہوں، یہ مجھے اندر سے بھی الزام ملتا ہے اور سارے پاکستان سے بھی ملتا ہے، لیکن میں ایک سیٹ سے وہ کام کر گیا ہوں اللہ کے حکم سے کہ ہم نے ML1، یہ کہتے ہیں جناب علی ML1 کا وجود ہی نہیں ہے۔ تھوڑے دن ٹھہر جاؤ، IMF کو ہونے دو، آپ کو نظر آئے گا کیا ہے۔ نالا علی پروجیکٹ انشاءاللہ تعالیٰ تیار ہے۔ اس شہر میں اللہ نے ہمیں 2 اور یونیورسٹیاں لے کے آئے ہیں، ایک سیٹلائٹ آن ویمن یونیورسٹی کو یونیورسٹی بنایا ہے، ایک IT یونیورسٹی دی ہے، 3 کالج لیے ہیں، ماں بچے کے ہسپتال میں کام ہو رہا ہے۔ اس اکنامک کرائسس میں ہم اتنا کچھ ہی عمران خان کی حکومت سے غریب عوام کے لیے لے سکتے تھے، لیکن ہم ان کی آواز ہیں، اس پر ہم کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ رائٹ، جب کوئی غیر ملکی شخصیت پاکستان کا دورہ کرتی ہے تو NRO ہونے لگتی ہے۔ پرائم منسٹر نے کہا کہ کسی نے بھی نہیں مجھے کہا کہ ان کو NRO دوں، کسی بھی انٹرنیشنل شخصیت نے یا کسی ملک نے، کسی نے بھی کوشش نہیں کی ثالثی ادا کرنے کی۔ ایک سربراہ مملکت نے یہ کہا کہ ان کے بیٹوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ ہمارے باپ کو چھڑاؤ، لیکن اس نے یہ نہیں کہا عمران خان کو کہ پلیز اس کو چھوڑ دو، میں ثالثی ہوں۔ جس طرح سعودی عرب والے مشرف کے ساتھ نکلنے کے لیے تیار نہیں تھے، مشرف بیٹھا انہوں نے کہا جی نہیں پہلے فیصلہ کرو۔ اس میں سارا رول جو ہے وہ شہباز کا تھا اور مریم کا تھا۔ انہوں نے کہا جی کنگ عبداللہ تو باہر ہی نہیں آ رہا وہ تلوار کے ڈانس کے لیے، وہ کہتا ہے کہ پہلے نواز شریف پہ کوئی مہربانی ہو تاکہ ایک حل نکلے۔ جب اس کو زبان دی گئی اور مسئلہ بڑھا، لیکن اب ایسی صورت حال نہیں ہے۔ کرپشن کے ساتھ کسی اسلامی ملک نے یہ نہیں کہا کہ ان کو NRO کرو یا ڈیل۔ میں نے یہ کہا کہ اگر 20-25% پیسے دیں تو جانے دیں۔ سر آپ بیچ میں شیخ صاحب بتانے لگے تھے کہ شاید سب نکل جائیں گے، معاملات طے ہو جائیں گے، شاید NRO ہو جائے گا، پھر معاملات کیا ہوا کیا تھا؟ اب آپ بڑے کانفیڈنٹلی کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک کو سزا ملے گی۔ دیکھیں ابھی میں کچھ نہیں کر سکتا، ابھی 1 مہینہ مجھے دیں، باتیں چل رہی ہیں، کچھ لوگ پیسے دینے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، ان کا نام نہیں میں شیئر کر سکتا۔ کچھ لوگوں کی ضمانتیں ہوں گی، کچھ پیسے دیں گے، ضمانتیں دینے کے بعد کریں گے۔ اب پتہ نہیں اندر کی کھچڑی آ گئی۔ مجھے میرے دوستوں نے آج پیغام پہنچایا کہ تو میرا خیال ہے بہت ہی بولڈ ہو گیا، اور بھی وزیر ہے، تو ضرورت سے زیادہ ہی کیا ہوتا ہے پچ سے باہر نکل کے شاٹیں کھیل رہا ہے۔ میں نے کہا جی میں نہیں ڈرتا، میں پچ قوم اپنی کو، یہ ہو سکتا ہے کہ میں غلط بات کر دوں، غلط اطلاع نہیں دوں گا، اپنی سوچ کے مطابق سچ بات کروں گا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ میری رائے اتنی پختہ نہ ہو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میں غریب کی آواز نہ ہوں، کیبنٹ میں، ٹی وی میں، سڑک پہ، چوک میں، چوراہے میں، ہر جگہ، اور عمران خان کے سامنے بھی۔
رائٹ شیخ صاحب آپ بڑے زیرک سیاستدان ہیں, آپ نے دیکھا ہے کارکردگی ہوتے ہوئے حکومتوں کی, خود آپ نے اپنی کارکردگی دکھائی ہے. یہ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے اس پہ ایک پوری طرف سے یہی صدائیں آنا شروع ہوئی کہ شاید اتنی تیاری نہیں تھی, حیرانی ہوئی لوگوں کو کہ تیاری بالکل نہیں تھی. آپ کو بھی یہ لگا نئے ہونے کی وجہ سے دیر سے سمجھ آئی, یا تیاری نہیں تھی, یا میڈیا نے بہت زیادہ ہائپ کریٹ کی, ہوا کیا کہ ہر طرف یہی تاثر پھیل گیا کہ تیاری نہیں ہے؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ بعض لوگ فرسٹ ٹائم ہے منسٹر, ٹائم لگتا ہے. جب ہم بھی فرسٹ ٹائم منسٹر بنے تھے تو لوگ ہماری کارکردگی سے اتنے مطمئن نہیں تھے. سیکھ جائیں گے ماں کے پیٹ سے تو کوئی سیکھ کر نہیں آتا نا جی. تحریک انصاف نے پھر بھی اچھے کام کیے ہیں, اچھے کام کر رہی ہے, اور یہ ساری پارٹی عمران خان کے نام سے بنی ہے. لوگوں نے عمران خان کے نام کو ووٹ دیے ہیں. جیتے گا بھی عمران خان, ہارے گا بھی عمران خان. اور میں ایک ایسا جملہ بولنے لگا ہوں جو مجھے شیئر نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ آپ کو بڑے دنوں بعد انٹرویو دیا ہے, کہ میں نے خان صاحب کو کیبنٹ میں یہ کہا کہ خان صاحب عمران خان کو زندہ رکھنا. اگر عمران خان زندہ رہا تو پرائم منسٹر اتنی اہم چیز نہیں ہوتی. ایز اٹ از آئی ہیو سیڈ. اور وہ آج کل آپ کو پتا سسٹم ایسا ہے کہ سارے لوگ انٹرویو میرے کو تو سارے سنتے ہیں, تو پھر کمنٹس بھی آ جاتے ہیں ٹیکسٹ کر کے کہ جناب یہ بات آپ کو کہنی چاہیے تھی. میرا کوئی مسئلہ نہیں. میں نے خان صاحب سے یہ گزارش کی کہ خان صاحب عمران خان کو زندہ رکھنا. پرائم منسٹری لوگ اس سے پہلے بھی رہے, آئے بھی, گئے بھی, چلے بھی گئے. سو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جس محنت سے عمران خان محنت کر رہا ہے اور صبح شام کام کر رہا ہے, اور ایک ایسی قیادت ہے جس پہ کرپشن کا الزام نہیں ہے, اس کو ہم آگے لے کے چلیں اور اس کو کامیاب کریں. ورنہ تو یہ دو پارٹیاں چور پارٹیاں جی, تیسری اب پارٹی کوئی نہیں ہے. میرے استاد ہوتے تھے تیسری جماعت میں, شاہ صاحب, وہ مجھے پتہ نہیں وہ پیر تھے کیا تھے, مجھے کہتے تھے ایک دن تو بڑا آدمی بنے گا شیخ رشید. تو مجھے اکثر باتیں کہتے رہتے تھے. ایک دن انہوں نے مجھے کہا کہ جب قحط پیدا ہو جاتا ہے نا قیادت کا, یہ شبیر شاہ صاحب بھی ہمارے ایڈیٹر ہوتے تھے پاکستان, وہ بھی خاک سال لیڈر تھے بہت بڑے, میرے استاد بھی تھے. وہ مجھے کہا کرتے تھے شیخ رشید جب قحط پیدا ہو جاتا ہے نا, اللہ کوئی نئی سیاسی, پاکستان نے زندہ رہنا ہے قیامت تک, جب قحط پیدا ہو جاتا ہے قیادت کا تو ایک نئی قیادت نکل آتی ہے. سو قوم مایوس نہ ہو, قوم مایوس نہ ہو, پاکستان آگے جائے گا, انشاءاللہ آگے جائے گا. رائٹ آپ نے پرائم منسٹر کا ذکر بھی کیا. سنا ہے بیچ میں ایک وقت آیا تھا جب پرائم منسٹر کافی پریشان تھے اپنی ٹیم کی وجہ سے, اور شاید انہوں نے آپ سے بھی ذکر کیا تھا اپنی پریشانی کا. دیکھیں میرے سامنے تو صرف ایک اسد عمر کا واقعہ ہوا ہے, اور میں نے چین میں ان کو کہا کہ آپ اسد عمر کو واپس لیں. میں نے اس کو کام کرتے دیکھا ہے, وہ ٹھیک کام کرتا ہے. اسد عمر صاحب بھی بڑی تعریفیں کر رہے تھے آپ کی, انہوں نے کہا آپ نے ان کو کافی کہا ہے واپس آنے کے لیے. ہاں میری تو خواہش تھی کہ وہ آ جائیں. عمران خان کو تو میں نے آن بورڈ کر لیا تھا. عمران خان صاحب کی مہربانی ہے, انہوں نے مجھے کہا کہ فائنانس کا منسٹر لے لیتے ہیں, یا سوری کامرس کا لے لیتے ہیں, یا توانائی کا لے لیتے ہیں. جو پی ایم صاحب نے میرے سے بات کی, انہوں نے مجھے کہا کہ اس کو لے لیتے ہیں کامرس میں یا پاور میں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. اور پھر میں نے اس سے بات کی تو اس نے کہا ٹھیک ہے, جو بات ہے ٹھیک ہے, میں آ رہا ہوں. پھر اس کا گھر شر خالی ہو گیا, تو پتہ نہیں اس نے کیوں ریئیکٹ کیا زیادہ. اس کے گھر میں میرا خیال ہے شیخ حفیظ آ گیا, حالانکہ یہاں بڑے بڑے مچندروں نے گھروں پہ قبضہ کیا ہوا ہے. دین ہی ٹولڈ ٹو می, بجٹ سے پہلے اس نے کہا شیخ رشید اب میں نہیں آ رہا. میں نے کہا بھائی مرضی ہے تیری, میں تو تجھے, میں چاہتا ہوں کہ ملک کی خدمت کی جائے, تو آپ کو کرنی چاہیے. اگر تم نہیں آ رہے تو میں کیا کر سکتا ہوں. وقت ہوا ایک بریک کا, اینڈ وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. مسلم لیگ نون کی قیادت پر آ جاتے ہیں. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ ہی کراؤڈ پلر ہیں, بلکہ حقیقت بھی ہے کہ جو کراؤڈ پل مریم نواز کرتی ہیں یا نواز شریف صاحب کرتے تھے, اب تو خیر ان کی سیاست تو آگے نظر نہیں آ رہی, اس طرح سے نہ شہباز شریف کر سکتے ہیں نہ حمزہ شہباز کر سکتے ہیں. لیکن صدر شہباز شریف صاحب ہیں, کام کارکردگی اگر پنجاب کی ہے تو شہباز شریف صاحب کا ذکر ہوتا ہے. سو فیوچر میں کون لیڈر ہے پی ایم ایل این کا؟ دیکھیں اس وقت تو پارٹی پہ نون لیگ کا قبضہ ہو گیا, کوئی شہباز شریف کا کام نہیں, کمیشن کا کام ہے.
ایک اور بات میرے ذہن میں آئی، یہ کہہ دیتا ہوں، میں نواز شریف سے زیادہ شہباز شریف کو چور سمجھتا ہوں، ڈاکو سمجھتا ہوں، لوٹ مار میں. جتنی پنجاب میں لوٹ مار ہوئی ہے، کیسز آ رہے ہیں، یہ بچ ہی نہیں سکتے. ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے، ابھی تو کام شروع ہوا ہے. انتظار کریں، ان کے ساتھ وہ دو بھی بٹکا ہونے جا رہا ہے جو یہ یاد رکھیں گے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی چھپی ہوئی دولت کسی کو نہیں پتا، اب پتہ لگ رہا ہے جی. ایسی معلومات آ رہی ہیں کہ لوگ انگشتے بدندہ رہ جائیں گے کہ اتنے بڑے ڈاکو تھے شہباز شریف. رائٹ. اگر اجازت ہے تو ایک خطرناک سوال بھی پوچھ لوں شیخ صاحب. آرمی چیف کی مدت ملازمت مکمل ہو رہی ہے، کوئی تبدیلی ہوگی ادھر؟ میں نے تو نہ آرمی چیف سے پوچھا نہ عمران خان صاحب سے پوچھا. ابھی افغان کے لنچ میں تھے آرمی چیف صاحب بھی اور جنرل فیض بھی اور سارے لوگ. میں نے نہیں پوچھا. اگر آپ مجھے پہلے بتاتی تو میں پوچھ لیتا دونوں سے. نہ میں نے اس پہ بات کی ہے، نہ مجھے کوئی علم ہے. رائٹ. سو فوج اور حکومت کی جو آپس کے تعلقات آپ کہہ رہے ہیں بڑے اچھے پیج پر ہیں اور یہ پاکستان کے لیے اچھا ہے. ادھر مودی صاحب کی گورنمنٹ آ گئی ہے بھارت میں، اور خان صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ جب مودی کی الیکشن کے بعد گورنمنٹ آئے گی تو بہتری کی امید ہے. آپ کے خیال سے پاکستان انڈیا کے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، افغان کے ہی تو آج باڈی لینگویج ٹھیک تھی. ہمیں کہا گیا ہے ہم انشاءاللہ چمن سے سپین بولدک تک 11 کلومیٹر لائن بچھا دیں گے. پیسے کون دے گا؟ ہم نے تو آج بھی یہی کہا ہے. 11 کلومیٹر ہے، ہم نے PC1 بنایا ہے. ہم اس لیے ML1 پہ جا رہے ہیں. اگر چمن سپین بولدک ہو جائے اور افغانستان کندھار سے آ جائے تو ہم افغانستان کی کنیکٹیوٹی جو ہے وہ گوادر تک ہو جائے گی. اور کوئٹہ تفتان ہم ویسے ہی کرنے جا رہے ہیں، نیا ٹریک ڈالنے جا رہے ہیں. ML1 پشاور سے 1800 کلومیٹر ہم لے کے جا رہے ہیں کراچی تک. اپنی طرف سے تو پوری کوشش کر رہے ہیں جی. اور انشاءاللہ 2 تاریخ کو ہم پریس کانفرنس کریں گے، پرائم منسٹر کے آنے سے پہلے قوم کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں گے، اور اصل رپورٹ 1 سال بعد 24 اگست کو دیں گے اگر اللہ کو منظور ہوا. ایک جو کنٹروورسی ہوئی ہے شیخ صاحب پارلیمنٹ میں، وہ سلیکٹڈ کے لفظ پہ پابندی لگائی گئی. آج دوبارہ استعمال کر لیا شہباز شریف نے یہ لفظ. آپ کے خیال سے تھوڑا سا اوور ریئیکشن ہو گیا سلیکٹڈ پہ پابندی لگانا؟ دیکھیں، لوگوں نے ووٹ دیے ہیں، لوگوں نے الیکشن کے ووٹ دیے ہیں اور اس کو سلیکٹ کیا ہے. پتہ نہیں الیکٹڈ اور سلیکٹڈ دعا، میں نہیں سمجھتا اس میں کوئی چیز ہے. ویسٹنگ آف ٹائم آف دی نیشن اینڈ دی پالیٹکس اینڈ دی، پتہ نہیں، نان سیریس چیزوں میں ہم پھنستے جاتے ہیں. سب سے سیریس تھنگ ہے اس ملک کی اکانومی. اگر ہم سے اکانومی ٹھیک نہ ہو سکی تو یہ اس قومی سانحہ ہوگا. ہمیں اس اکانومی کو ٹھیک کرنا. لفظوں سے کیا ہوتا ہے جی؟ لفظوں سے کیا ہوتا ہے؟ ایسے ہی بس چھوڑیں پر.